ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے؟ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. الصلاۃ والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 41 اور 42 تک ہم نے غور کیا. اب اس کے آگے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کرو، وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرو، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ. أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ، کیا تم حکم دیتے ہو لوگوں کو بالبر، نیکی کی، وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، جبکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو، پڑھتے ہو. أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کیا تم عقل نہیں رکھتے یا سمجھ نہیں رکھتے؟ تو اللہ تعالیٰ نے چونکہ بنی اسرائیل کے بارے میں مسلسل ذکر کیا، بنی اسرائیل کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ تم حق کو مت چھپاؤ. جس طرح سے تم نبی کو پہچاننے کے بعد انکاری بن رہے ہو، تو ایسا مت کرو جبکہ تم حقائق کو جانتے ہو. اللہ تعالیٰ نے کہا یہ سب چھوڑ کے بلکہ تم نماز کو قائم کرنے والے بن جاؤ. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، جیسے سارے مسلمان ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلوات والسلام کے اصحاب ہیں، جو ایمان لے کر آئے ہیں اور جو احکامات اللہ نے جاری کیے، یہ جو حکم دیا ہے اسے مان رہے ہیں اور اسی حساب سے چل رہے ہیں. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں انہی کے ساتھ تم بھی نماز کو قائم کرو جیسے انہوں نے نماز کو قائم کیا، اور زکوٰۃ ادا کرو، اور جھکو جھکنے والوں کے ساتھ، یعنی رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، یعنی باجماعت ان کے ساتھ جڑ جاؤ باقاعدہ، تاکہ تم بھی ایک امت، یہ امت محمدیہ میں شامل ہو جاؤ. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور خود کو بھول جاتے ہو، جبکہ تم کتاب پڑھتے ہو اور اس کا علم رکھتے ہو؟ تو کیا تم عقل اور سمجھ نہیں رکھتے؟ تو یہ آیات پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ جو بنی اسرائیل کی قوم تھی، وہ لوگ یعنی کہ یہودی جو وہاں پر واقع تھے، تو ان لوگوں نے نبی کا انکار کر دیا، نبی کو نہیں مانا اور حق کو چھپانے لگے تھے یہ لوگ. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے نہیں، یہ سب مت کر کے بلکہ تم کو چاہیے کہ تم نماز کو قائم کرنے والے بنو اور زکوٰۃ ادا کرنے والے بنو. کیونکہ یہ نماز چونکہ فرض ہے، جب انسان ایمان لے آیا اللہ اور اس کے رسول پر، جیسے ہم نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اگر ہم نے یہ کلمہ پڑھ لیا تو اب ہم پر لازم ہے کہ ہم عمل بھی کریں. تو اللہ کا حکم ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز چونکہ فرض ہے، بغیر نماز کے کوئی نیکی قابل قبول نہیں ہوگی چونکہ یہ فرض ہے. جب آپ نے مان لیا تو کون سی چیز ہے جو آپ کو روک رہی ہے اللہ کے آگے جھکنے سے؟ تو سب سے پہلا فرض ہے نماز. اس کے بعد زکوٰۃ، یہ بھی فرض ہے کہ دولت ہے، سب کچھ ہے، اور انسان کا دل نہیں چاہتا ہے کہ وہ اپنی دولت اللہ کی راہ میں خرچ کرے یا کسی کو دے دے. تو اللہ تعالیٰ کرے نہیں، یہ بھی فرض ہے، یہ بھی ہمارا حکم ہے اور تم ایسا کرو. اور نماز بھی اگر قائم کرو گے تو اپنے جدا جدا نہیں، بلکہ اللہ نے ایک جماعت کا کانسیپٹ رکھا ہے تاکہ یونٹی بڑھے، آپس میں محبت بڑھے، ایک دوسرے سے جڑیں لوگ. تو اس لیے اللہ نے جماعت رکھا تو کہا انہی جیسا کرو جیسے وہ کر رہے ہیں. بھلے یہ جو یہودی ہیں یا جو بنی اسرائیلی قوم ہیں، ان کو اپنے
طریقے جو پہلے اللہ نے بتائے عبادت کے وہ کر رہے تھے، لیکن اس میں بھی بہت ساری چیزیں انہوں نے ختم لت کر دی تھی. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اب طریقہ یہ والا جو مسلمان کر رہے ہیں، یہ جو صحابہ اکرام کر رہے ہیں، ان کے طریقے پہ چلو، ان کو دیکھو کہ یہ کیا کر رہے ہیں. اب نماز بھی اگر پڑھنی ہوگی تو انہی جیسا پڑھنی ہوگی، اور زکوٰۃ بھی ادا کرنی ہوگی اور باجماعت پڑھنی ہوگی. پہلے تو اللہ تعالیٰ نے کہا جیسے وہ جھک رہے ہیں، جیسے وہ نماز پڑھ رہے ہیں، ویسے نماز پڑھو. تو اور یہ سارے کام لازم ہے، اللہ کا حکم ہے. پھر اللہ نے کہا کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم تو کر دیتے ہو، لیکن کیا اپنے ہی آپ کو بھول جاتے ہو؟ یہ جو کچھ لوگ تھے یہودیوں میں سے، یہ اپنی کتابوں میں بہت ساری چیزیں جو کھلی ہوئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بارے میں اور آپ کی تصدیق کر رہی تھی، اس کو یہ چھپا لیتے تھے. اور اگر کبھی ان کو بتانا بھی پڑ گیا تو یہ کہتے تھے ہاں ہاں تم یہ کرو، تم مان لو، تم ایسا کر لو، لیکن یہ خود نہیں مان رہے تھے. تو یہ تو ادھر اشارہ ہے، لیکن اگر اس کو دیکھا جائے تو یہ سبھی لوگوں کی طرف ہے. یہاں سے یہ بھی بات پتہ چلتی ہے کہ اگر ہم بھی آپ سے کوئی بات بتائیں، کوئی نیکی کا حکم کریں یا نیکی کے بارے میں بتائیں، تو پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے ہم خود کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم کتاب پڑھتے ہو، تم جانتے ہو سب کچھ، اور لوگوں کو نیکی کا بھی حکم دے رہے ہو، لیکن خود بھول جا رہے ہو. جیسے کہ وہ تھے، وہ لوگوں کو تو بڑا بتاتے تھے کہ نہیں بھائی دیکھو یہ ہماری کتاب سچ و برحق ہے، قرآن کو نہ مانو، لیکن جو اللہ نے احکامات ان کی کتابوں میں جاری کیے وہ خود اس پر عمل نہیں کرتے تھے، جبکہ ان کی کتابوں میں یہ تھا کہ یہ آخری نبی آئیں گے. تو یہ کیوں نہیں مان رہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کیا عقل نہیں رکھ رہے ہو، سمجھ نہیں آ رہا؟ اب ان آیات پہ غور کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ کیا ہے کہ یہ ساری چیزیں کہ ہمارے اندر اچھائیاں جو اللہ حکم دے رہا ہے کیا قائم ہیں کہ نہیں. اللہ نے کہا نماز کو قائم کرو، تو یہ صرف انہی کو حکم نہیں دیا گیا، جو بھی اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے اور جو بھی کامیاب ہونا چاہتا ہے یہ اس کے لیے. اگر جو ہے تم کہنا اللہ کا نہیں مانو گے تو بھٹک جاؤ گے، تو بھٹکو نہ، اس کے لیے تمہیں کیا کرنا ہے. یہ اللہ نے کہا کہ نماز کو قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور لوگوں کے ساتھ ایک جماعت کی شکل میں جیسے وہ کر رہے ہیں ویسا کرو، اور اس کے ساتھ ساتھ نیکی کا حکم تو دو، لیکن خود بھی اس نیکی پر چلو. اور جب کہ تمہیں سچ معلوم ہے، تم اللہ کے کلام کو پڑھ رہے ہو، تو یہ ایک غور کرنے کی ضرورت ہے کہ کہیں ہمارے اندر تو یہ ساری چیزیں نہیں ہیں. نماز ادا کر رہے ہیں، زکوٰۃ کر رہے ہیں، ابھی آپ دیکھیے نماز کتنے لوگ پڑھتے ہیں، مسجدیں کتنی خالی ہیں. اگر ہم ان آیات پہ غور کر لیں تو یہ ہماری طرف بھی تو اشارہ ہے نا کہ انہوں نے ایسا کیا، ہم ایسا نہ کریں، یا انہیں جو حکم دیا گیا ہمیں بھی تو دیا گیا اچھائی کا حکم. تو ہم کتنا نماز کو قائم کیے، کتنی مسجدیں بھری ہیں، آپ بتائیے، خود غور کیجئے. اگر جمعے میں تھوڑی بہت بھری بھی ہوتی لیکن پوری نہیں بھری ہوتی. اگر سارے لوگ نکل کے آ جائیں اور اللہ کی اطاعت پر، تو آپ دیکھیے گا کہ کوئی جگہ نہیں بچے گی، ہر مسجد بھر جائے. لیکن وہ تب بھرتی ہیں رمضان شریف میں تھوڑا بہت، یا جمعے میں تھوڑا بہت، یا پھر عید میں. اس میں بھی پورے لوگ نہیں آ رہے. کتنے لوگ نہیں آ رہے ہیں جو نماز نہیں قائم کیے ہوئے. اور جب تک نماز تو یہ فرسٹ اسٹیپ نہیں، اگر اس کو قائم کیا، وہ بھی قائم کرنے کی بات ہو رہی ہے، پڑھنے کی صرف نہیں کہ ایک آدھ بار پڑھا بس، کبھی پڑھا کبھی نہیں پڑھا. قائم کر دو جو ہمیشہ کے لیے تمہاری زندگی میں اتر جائے. تو کتنے لوگ ایسا کر رہے ہیں. اور چلو اگر کر بھی رہے ہیں تو کتنے لوگ زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں. آج اگر زکوٰۃ اچھے ڈھنگ سے جس طرح سے حکم اللہ نے دیا ہے اگر وہ نکال دی جائے تو کوئی مسلمان غریب نہ رہے. لیکن ہم زکوٰۃ نکالنا ہی نہیں چاہتے. بہت سارے لوگ لم سم نکالتے ہیں، جس طرح سے طریقہ بتایا گیا وہ طریقہ اڈاپٹ نہیں کرتے، اور صحیح ڈھنگ سے نکالتے بھی نہیں. اور بہت سارے تو نکالتے ہی نہیں، وہ جمع کیے چلے جا رہے ہیں، سونا، زیور، پیسہ، روپیہ، لیکن زکوٰۃ نہیں نکالنا چاہتے.
اچھا ان کے ساتھ بھی یہی چیزیں تھیں، بنی اسرائیل کے ساتھ یا یہودیوں کے ساتھ، یہ کچھ 5 پیسے خرچ نہیں کرنا چاہتے تھے اللہ کی راہ میں. تو ہم کو یہ ترغیب کی جا رہی ہم کو بھی ان کے ذریعے کہ ہم ایسا نہ کریں. ان کو بھی کہا جا رہا ہے زکوٰۃ ادا کرو. پھر اس کے بعد کہ تم نیکی کا حکم دے رہے ہو اگر، تو اپنے کو کیوں بھول رہے ہو؟ نیکی کا جو حکم دیا جاتا ہے تو تبھی وہ کارگر ہوتی جب وہ خود عمل کر رہا ہو. ہم بڑے بڑے واعظ بیان کریں، بہت اچھی اچھی باتیں آپ سب کو بتائیں، لیکن ہم خود ہی اس پر عمل پیرا نہ ہوں تو کیا وہ بات کسی کے دل پر اثر کرے گی؟ انسان سنے گا بہت اچھے ڈھنگ سے، لیکن اس کے دل پہ وہ اثر انداز نہیں ہوگی بات، کیونکہ جب اس کے عمل وہ دیکھے گا کہ ارے کہتے کچھ ہیں اور یہ کرتے کچھ. تو اللہ نے کہا اپنے کو بھول جاتے ہو. اس طرح سے جیسے انسان سب کو ترغیب کرے کہ جنت چلو، لیکن جنت جانے کی خود کچھ کوشش نہ کرے، تو کسی دوسرے کے جنت جانے سے ہم تو نہیں پہنچ جائیں گے. ان کے اعمال ہمارے ہاتھوں میں تو ایسے نہیں لکھ دیے جائیں گے کہ ہم سے بیٹھے ہم سے بات بیان کرتے ہیں، لوگوں کو بتاتے ہیں، لیکن ہم عمل خود کچھ نہیں کر رہے. تو یہ چیزوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے. یہاں پر ایک چیز اور آتی ہے کہ جو آپ کے چچا ابو طالب تھے، بہت دین کا کام کیا، ان کا ظاہر ہے کہ اس قدر انہوں نے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلی وسلام کا ساتھ دیا، اور لوگوں سے کہتے تھے جو یہ کہہ رہے ہیں وہ مانو، سچے نبی ہیں. لیکن وہ خود کسی وجہ سے یا جو بھی وجہ رہی جس کی وجہ سے انہوں نے اس کو نہیں مانا، لوگوں کے ڈر سے کہ لوگ یہ کہیں گے، تو انہوں نے نہیں مانا. تو آپ تو اس سے بڑھ کے تو کوئی اور اگزامپل ہو ہی نہیں سکتا. تو ایسی نیکی بھی بیکار ہے کہ جو صرف دوسروں کو تو بتائی جائے لیکن خود اس پر عمل نہ کیا جائے. دوسروں کو بتایا جائے اور وہ چل کے جنت پہنچ جائے اور ہم پیچھے رہ جائیں، تو اس سے بڑا تو کوئی نقصان ہو بھی نہیں سکتا. تو غور کریں اپنے آپ پر. پھر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے، تم قرآن پڑھ رہے ہو، تم سمجھ رہے ہو، یا تم وہ کتابیں جو تمہیں دی گئی پہلے والوں کو، یہ ہمیں بھی دی گئی، ہم کتاب پڑھ رہے ہیں سمجھ رہے ہو، پھر بھی نہیں ہم اس پر عمل کر رہے. تو کیا یعنی کہ کیا تم سمجھ نہیں رکھ رہے ہو؟ اللہ نے کہا کہ عقل نہیں ہے تمہارے. اللہ نے کئی جگہ کہا نصیحت تو عقل مند ہی قبول کرتے ہیں. تو اگر ہم سب جانتے بوجھتے نہیں کر رہے تو یعنی بے عقلے ہیں. تو یہ غور کرنے کی ضرورت ہے. غور کیجئے آپ سب کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہ رہا ہے اور کیا بتانا چاہتا ہے، اور یہ جو سیکھ مل رہی ہے ان کے ذریعے ہم کو. تو یہ نہ سوچیں کہ یہ اس وقت کے لیے تھا صرف، یا یہ بنی اسرائیل کی قوم کے لیے، پوری دنیا کے لیے قرآن ہے اور تا قیامت تک کے لیے رہے گا یہ نصیحت. تو کوشش کریں، اس پر غور کریں، خود بھی عمل کریں اور دوسروں کو بھی پہنچائیں اور بتائیں تاکہ ہم ہدایت پائیں. اللہ ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے اور نیک عملوں کی توفیق نصیب فرمائے. ہمیں کہنے سے زیادہ آپ سب کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.